تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاصہ قرآن کریم، پارہ نمبر 3، سورہ آل عمران. یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بچانے کی تدبیر فرما لی، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی غالب رہتی ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرما دیا کہ تجھے دنیا میں دوبارہ اتارنے کے بعد ظاہری موت میں ہی دوں گا. اس کے بعد فرمایا، اور میں تجھے ابھی زندہ آسمان پر اٹھا لوں گا، اور تجھ تک یہود کے ہاتھ پہنچنے بھی نہیں دوں گا. تجھے ان بدبخت یہود سے محفوظ رکھوں گا، اور پھر جو تیرے ماننے والے ہیں انہیں کامیاب کروں گا. نظریہ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، جہاد کریں گے، اور پھر پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کوئی ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا. اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دیکھ لیں تو ان کے سپاہی بنیں اور ان کے معاون بنیں. نظریہ یہود کی تردید. رفع عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے عمل سے یہودیوں کے اس باطل نظریے کا رد ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے اور وہ قتل کر دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ وہ آسمان پر حیات ہیں. مباہلے کی دعوت. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. عیسائیوں کا جو وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، دلائل سننے کے باوجود بھی انہوں نے جب حق کا اعتراف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی. وہ مباہلے پر تیار نہ ہوئے بلکہ جزیہ دینا قبول کر لیا. انبیاء علیہم السلام سے عہد. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے یہ عہد لیا ہے کہ اگر تمہاری موجودگی میں سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے. انبیاء سے جو عہد لیا ہے حقیقت میں وہ عہد ان کی امتوں سے تھا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی پارہ نمبر 3 مکمل ہوا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.